اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، سلامتی دے اور طول عمر دے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ اس زمانے کا دور ہے جہاں پر مختلف لوگ مختلف مقاصد کے ساتھ لوگوں کو صراط حق سے، راہ حق سے الگ کر کے باطل راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر جس طائفے سے توقع یہ ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں اور اباطیل اور شیاطین کے شبہات اور ان کے استدلالات کا جواب دے دیں اور مذہب حقہ کی خدمت کریں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کریں، ان سے توقع شیعہ علماء سے۔ لیکن سب سے بڑا صد کس کو بولتے ہیں؟ رکاوٹ کو بولتے ہیں۔ سب سے بڑا رکاوٹ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اتباع کرنے کے راستے میں خود شیعہ مراجع ہیں۔ شیعہ مذہب میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے، مرجعیت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، بلکہ مرجعیت کفر ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، مرجعیت کس چیز کا نام ہے؟ مرجعیت اس چیز کا نام ہے شرک باللہ۔ مرجعیت کس چیز کا نام ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا نام ہے۔ مرجعیت کس چیز کا نام ہے؟ امامت کے انکار کا نام ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے سے قطع طریق کا نام ہے۔ کیسے؟ وہ بہت ہی واضح ہے۔ مرجعیت کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے احادیث، ان کے سنن، ان کے اقوال و افعال کی پیروی نہ کریں، بلکہ ایک اور طائفہ ان کے اقوال و افعال کی آپ پیروی کریں، ان کے فتووں کی آپ پیروی کریں۔ قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال و افعال، اس کو آپ کو پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ڈائپر پوش مولوی جو صحیح طرح سے نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، ان کے اتباع کرنے کی اور ان کی باتوں کا آپ مان لیں۔ تو یہ اعلان جنگ ہے اللہ سے یا نہیں ہے بھائی؟ اس سے واضح اعلان جنگ کس چیز کے کیا نام ہے بھائی؟ اللہ جب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میری اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ائمہ اطہار، خلفائے ابرار، اوصیاء رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی کہتا کہ نہیں وہ اطاعت کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں البتہ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو یہ مبرئ الذمہ ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ یا ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے اعلان جنگ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی یہ کون ہے؟ 12 اماموں کو چھوڑ کر ان کے کلام آپ کے لیے حجت ہے؟ یہ کون ہے؟ کوئی بھی شخص کہے نا کہ 12 ائمہ علیہ السلام کے کلام حجت نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان کا سپاہی ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ ابلیس کا بھائی ہے۔ کوئی کہتے کہ 12 ائمہ علیہ السلام کے کلام کو چھوڑو، اتباع نہ کرو، ہماری کلام کا اتباع کرو، یقین جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، وہ شمر بن ذوالجوشن ہے، وہ عمر بن سعد ہے، وہ حرملہ ہے، وہ عمر بن سعد ہے، وہ ابن مرجانہ ہے۔ اور یہی میرے محترم ناظرین، آپ کے علماء کا تو گنتی یہی ہے، آپ کے علماء کے نغمے یہی ہیں، ان کی گیت یہی ہے، شاہ بیت جو ہے ان کی گیت یہی کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین نو، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیسے اتباع کرو گے؟ حدیث تو جھوٹ سے بڑی ہیں، وہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جی۔ البتہ اگر سیستانی، بلوچستانی، تہرانی، شیرازی، مشہدی، تبریزی، فلان فلان فلان، اس کی یہ باعث نجات ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، اس بات کا بطلان یعنی تقلید مرجع، یہ بہت بدیہی ہے۔ یہ ابو بکر کی خلافت ہے نا، جماعت عمریہ کہتے ہیں، ابھی کل مناظرہ ہوتا کہ بھائی اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے، تو نص نہیں تو خلافت اس کی بدعت ہے، بدعتی کافر ہے بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ عمر کی خلاف اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے تو پھر بدعت ہے اور بدعتی کافر ہے۔ عثمان کی خلافت، اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے جی، تو پھر تو بدعتی کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات بہت واضح ہے، 2 جملوں میں بات واضح ہے۔
وہ آگے آ ہی نہیں سکتے بھائی، ان کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. خلافت ان کے یہ اسی طرح جس طرح خلافت ابو بکر عمر عثمان باطل ہے ان کے اپنے اعتراف سے، کہتے ہیں نس نہیں، جو کہتے ہیں نس نہیں، یہ ختم ہے معاملہ، بدعت تو نہ ثابت ہو گیا. تو اسی طرح میرے محترم ناظرین، اگر آپ عقل سے کام لیں، دیکھ لیں بھائی، بات بہت واضح ہے. مرجعیت خلافت ابو بکر کی طرح کفر ہے، ٹھیک ہے نا. مرجعیت خلافت عمر کی طرف کفر ہے. میں یاد رکھو میرے محترم. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تشیع کا یہ پاور، کچھ پاور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تشیع کا کوئی پاور نہیں ہے مرجعیت سے. مرجعیت تشیع کو روکنے کا نام ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم، تشیعوں کو جاہل رکھنا تاکہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہ سیکھیں، ان پہ عمل نہ کریں، اس چیز کا نام ہے جاہل کو جاہل رکھو. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ پھیلنے دو، اس چیز کا نام ہے. کہاں مرجعیت تشیع کے پاور کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ مشرک کو، کافر کو دین حق کا حامی نہیں بناتا. اگر یہ دین حق کے ناصر ہوتا ہے نا، پہلے ان کا کلمہ صحیح ہوتا. پہلے ان کا یہ نہیں کہتا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کی اتباع نہ کرو، ہماری باتوں کا اتباع کرو. اور بھائی ان کا کلام ہی کفر ہے. یہ ان کا حرب ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے. تشیع کے پاور کا نام ہے. مرجعیت تشیع کے پاور کا نام نہیں ہے. مرجعیت ہے تشیع سے جہاد کرنے کا نام. اگر میں نے کہا نا آپ کی خدمت میں کہ اگر میں سعودی عرب کا کنگ ہوتا تو میں ریاض میں سیستانی کا پتلا بناتا سونے کا، خامنی کا پتلا بناتا سونے کا، خمینی کا پتلا بناتا سونے کا، اور کہتا وہابیوں سے سجدہ کرو کہ تمہارے مذہب کو انہوں نے بچایا ہے. وَإِلَّا اہل بیت علیہم السلام کے نور، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے تعلیمات، ان کے حقانیت، وہ جماعت عمریہ کہاں روک سکتے ہیں اس کو؟ ان کو خود شیعہ علماء نے روکا ہوا ہے. میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرامین لے کے آئے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو بولا ہے، وہ بولا. دیکھو میرے محترم ناظرین، تشیع اسی کا نام ہے کہ تم سر تسلیم خم کرو، تم تسلیم ہو جاؤ، تم تابع ہو جاؤ، تم مطیع ہو جاؤ. کس کے؟ اللہ کے. اللہ تعالی خالق ہستی، خالق کون، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے اقوال کو مان لو، تسلیم ہو جاؤ. اور جو کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی جی، ہماری باتیں مان لو، یہ کفر بحث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کو سیکھ لو، ان پہ عمل کرو. انہوں نے جو حرام بولا اس کو حرام سمجھو، انہوں نے جو واجب بولا اس کو واجب سمجھو، اور انہوں نے جس طریقے سے عبادت کا طریقہ بتا دیا اس طریقے پہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. دین یہ ہے میرے عزیز، دین یہ ہے. اور شیعہ عالم، اگر شیعہ عالم دین کا خادم ہے نا، تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ شیعہ عوام تک جو حدیث نہیں پڑھ سکتے ان تک یہ باتیں پہنچا دیں. اور جس گاؤں میں لوگ پنجابی سمجھتے ہیں، جس گاؤں میں لوگ سرائکی سمجھتے ہیں، جس گاؤں میں لوگ سندھی بولتے ہیں، اس گاؤں میں پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو کہ تیرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بولا اس طرح وضو لے لو، تیرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بولا تم نے خمس دینا ہے تو اس طرح سے دینا ہے، تمہارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس مسئلے پہ یہ فرمان ہے. شیعہ عالم کا یہ کام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، نہ خود پڑھے نہ دوسروں کو پڑھا دے، کہہ دیں نہیں بس سیسانی کی بات تم مان لو. یہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کب ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے حدیث تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کو چھوڑ دو، کسی اور کی تم اتباع کر لینا. یہ مذاق ہے، دن دہاڑے سب کے سامنے، دنیا کے سامنے تمہارے ایمان کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، شیطنت کر رہے ہیں، ابلیس کا گیم کھیل رہے ہیں، اور تم کو بیوقوف بنا دیا ان صدیوں سے شیعوں کو. اور تم خوش ہو جماعت عمریہ کا مذاق اڑاتے ہو کہ وہ ابو بکر عمر کی اتباع کرتے ہیں. اب اگر وہ ابو بکر عمر اور صحابہ کی اتباع کرتے ہیں تو تمہارا بھی ابو بکر ہے شیعو، جان لو، تمہارا بھی عمر ہے جان لو، تمہارا بھی صحابہ ہے وہ کون ہے؟ تمہارے مراجع ہیں. یہ سیستانی تمہارا ابو بکر ہے، یہ خامنی تمہارا عمر ہے، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے بجائے ان کو تم نے حجت بنا کے رکھا ہے. میرے محترم ناظرین،
ان کی کوئی عزت نہیں ہے. المرجع من حیث المرجع، اس کی کوئی عزت، یہ بدعت کا مقام ہے. بدعتی کا عزت نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ اللہ یہ مراجع کو برا بلا کرتا ہے، میں صحابہ کو برا بلا کرتا ہے. وہ بھائی وہ ہندو بھی آئیں گے نا کہ ہمارے بھگوان کو تم نہیں مانتے، احترام نہیں کرتے، تم کرشنا کا احترام نہیں کرتے، تم بھائی راما کا احترام نہیں کرتے، تم شیوا جی کا احترام نہیں کرتے، ہمارے جو بڑے 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 دیوی ہیں ان کا تم احترام نہیں کرتے. یہ توقع غلط ہے بھائی ہم مسلمانوں سے. جب ہم اس کو مانتے ہیں نہیں، نہ کرشنا کو مانتے ہیں، نہ ان کی دیوی کو مانتے ہیں، نہ شیوا کو مانتے ہیں، نہ دوسرے کو مانتے ہیں، راما کو، کسی کو نہیں مانتے. بھائی مانتے ہو بھائی، تم احترام کرو، احترام ایسے ہی احترام کرو، احترام کرو. جماعت تمہاری آ جائیں کہ بھائی تم حنیفہ کو کیوں احترام نہیں کرتے، کیوں احترام کریں بھائی؟ ہم گالی نہیں دیتے لیکن احترام بھی نہیں کرتے. کوئی اگر مجبوری ہو کہ تقیات تو الگ بات ہے، احترام کریں. ہم مراجع کو گالی نہیں دیتے لیکن گالی دینے کو مستحق ہیں، ہمیں گالی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سے یہ توقع نہ کرو کہ ہم ان کا احترام کریں. جب اتنا علی العلن سب کے سامنے، بھائی صدیوں سے بھائی بس ہے، کافی ہے. ہمارے نسلیں تم نے کافر بنا دی. اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات سے، ان کے احادیث پاک سے تم نے ہمیں محروم رکھا ہے. تم کافروں نے، تم قم اور نجف کے خوارج نے اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات سے شیعوں کو تم نے محروم رکھا. ان کے احادیث نہ سیکھو، عمل نہ کرو. یہ اعلان جنگ ہے پنجتن پاک سے، 14 معصومین علیہ السلام سے، اللہ سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس کرو، اب دفع ہو جاؤ، جمع کرو اپنا یہ سپر مارکیٹ، مرجعیت کی سپر مارکیٹ بند کرو، یہ دکانیں. میرے بھائی، میرے عزیزوں، شیعہ علماء کی خدمت میں 10 بس گزارش ہے. شیعہ علماء، میں اگر آپ کو غلط بات کہہ رہا ہوں تو اس میں بتاؤ نا، اس کو 1 منٹ کے لیے سوچو کہ تم اگر یہ فخر اعزاز حاصل کرو، تم یہ اعزاز حاصل کرو، تم یہ دارین کی سرروی حاصل کرو کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کو پہنچا دو. کہ شیعہ کتاب میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مسئلے پہ حدیث یہ ہے. او بھائی، او میرے عزیز، دین ہی یہی ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ 14 معصومین علیہ السلام کے فرمائشات کے خلاف ہے کہ تم شیعوں کو ترغیب دے دو کہ تم آ کر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور جو پڑھ نہیں سکتے، جو مطالعہ نہیں کر سکتے، تم ان کو تعلیم دے دو. یہ کہاں بری بات ہے؟ اس سے دین کے اس کے علاوہ کچھ ہے بھائی؟ علماء کا اس کے علاوہ کوئی اور مشن ہے؟ مجھے بتاؤ یار شیعوں، مجھے سمجھا دو. عالم دین کس چیز کا کام ہے؟ کس چیز کا نام ہے عالم دین ہونا؟ یہی کہ قرآن و سنت کی تعلیم دے دے لوگوں کو. اس کے علاوہ کس چیز کا نام ہے؟ او شیعوں، اپنے حال پہ رحم کرو. تم نام کی شیعہ ہو، تم حقیقت میں شیعہ نہیں ہو. تم کو یہ جھوٹ سکھایا گیا ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہ کرو کیونکہ گمراہ ہو جاؤ گے. تم آ کے سیستانی، بلوچستانی، فلان مشرک، فلان ابلیس کی پیروی کرو. ان کے کلمات حجت ہے، امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کلمات حجت نہیں ہے. اب بھائی اس جھوٹ سے نکل جاؤ، اس کفر سے نکل جاؤ، باہر آ جاؤ نور کی طرف. بولو میرے مولا تو 12 ہیں، میرے موالی تو 14 ہیں، میرے آقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے مالک، میرے آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد 11 امام ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ان کا کلام کیوں نہ سیکھوں؟ ان کا کلام کیوں کوئی عمل کرے وہ گمراہ ہو جائے تو دینی پر باطل ہے بھائی. تو پھر یہ دینی باطل ہے، جھوٹ ہے بھائی. جمع کرو اس دین کو. میرے محترم ناظرین، آپ کو کئی صدیوں سے ایک بدعت، ایک جو یہی جیسے خلافت ابو بکر ہے، خلافت عمر ہے، خلافت عمر ابن عبد العزیز ہے، خلافت یزید ہے، خلافت مروان ابن الحکم ہے، ایک غیر شرعی مقام، ٹھیک ہے نا، کہ خلیفہ ذل اللہ ہے، اس کے صلوات بھیجو، اس کی اطاعت کرو. خلیفہ کے اگر اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اسی طرح تمہیں بیوقوف بنایا گیا، جاہل بنایا گیا، گمراہ بنایا گیا کہ تم مجتہد کی بات مانو. اور بھائی میرے عزیزو، اتباع کرنا ہے صرف 14 معصومین علیہ السلام کی. اور عالم کا کام ہے کہ لوگوں تک اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بتائیں. عالم کا اپنا قول کوئی حجت نہیں ہوتا، وہ خود کچھ کہہ دینا، اس کو کچھ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے.
ہاں اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام آپ کو بتا رہا ہے تو وہ آپ کا معلم ہے، آپ کا محیی ہے، اس نے آپ کو نور دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس نے آپ اور امام علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہے وہ آب حیات جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو دیا ہے، وہ آب حیات، وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شیعوں کو دیا ہے، یہ عالم واسطہ بن رہا ہے کہ آپ کے منہ میں گونٹ گونٹ ڈال رہا ہے اور آپ کو تشنگی سے نکال رہا ہے، آپ کو جاہلیت کے موت سے نکال رہا ہے، آپ کو ہدایت کی منزل پہ لا، تو اس کا جتنا احترام کرے کم ہے۔ میں عالم کے خلاف نہیں ہوں عزیزو، لیکن کون سا عالم؟ وہ عالم، میرے محترم ناظرین، میں ذاکر کا خلاف نہیں ہوں، عالم کے خلاف نہیں ہوں، اور میں ذاکر کا بھی خلاف ہوں، عالم کا بھی خلاف۔ کس عالم کا کہ میں مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا جوتے کو بوسہ دینے کو فخر سمجھتا ہوں۔ وہ عالم جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو آپ تک پہنچائے، اس میں اضافہ نہ کرے، اس میں سے کم نہ کرے، جو اہل بیت علیہ السلام نے جو بتایا اسی طرح آپ کو پیش کرے، اور یہ نہ کہے کہ میری بات آپ پہ حجت ہے، اہل بیت کو چھوڑ دو، تم ان کے احادیث کو چھوڑ دو۔ وہ عالم جو ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ پہ اہل بیت علیہ السلام کے جانشین اور خلفاء ہیں، لیکن وہ عالم یا وہ ذاکر جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ تک نہیں پہنچاتی نا، اپنے خیالات ہیں، کہتے ہیں میرے خیالات تمہارے لیے حجت ہے، تو پھر وہ یہ بدعت ہے میرے عزیزوں، یہ بات غلط ہے، وہ قطاع الطریق ہے، قطاع الطریق ڈاکو ہے نا، لوگوں کو راستے میں جو اس کے پیسے وغیرہ چرا لیتے ہیں، یہ لوگ آپ کے دین کے چور ہیں،